امریکی وزیر دفاع نے ایران سے متعلق امریکی میڈیا کی رپورٹ مسترد کر دی. کہا ایران کا ایٹمی پروگرام مکمل تباہ کیا ہے. بمباری کو تباہ کن نہ کہنے والے صدر ٹرمپ کی کامیابی کے خلاف ہیں. امریکی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ ابتدائی امریکی انٹیلیجنس اندازے کے مطابق ایران پر امریکی حملوں میں جوہری تنصیبات تباہ نہیں ہوئی. امریکی حملوں سے بنیادی مواد بھی تباہ نہیں ہوا. امریکی حملوں سے ایرانی جوہری پروگرام صرف مہینوں کے لیے پیچھے ہو گیا ہے. سلامتی کونسل میں ایرانی مندوب سعید ایراوانی نے کہا ہے کہ سلامتی کونسل کا ایران پر اسرائیلی جارحیت کی مذمت نہ کرنا مایوس کن ہے. اسرائیل نے ایران پر بلا اشتعال حملے کیے. ایران کے جوہری پروگرام پر حملہ عالمی قوانین اور UN قراردادوں کی خلاف ورزی ہے. ایران IAEA سے مکمل تعاون کر رہا ہے. سلامتی کونسل کے اجلاس میں اسرائیل کی شرکت غیر ضروری ہے. پاکستان کی جانب سے ایران اسرائیل جنگ بندی کا خیر مقدم. سلامتی کونسل میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ آگے بڑھنے کا واحد راستہ مذاکرات اور سفارتکاری ہے. پاکستانی قیادت نے تنازع کے پرامن حل کے لیے رابطے جاری رکھے. ایسے اقدامات سے گریز کرنا چاہیے جس سے کشیدگی بڑھے. اسرائیل نے ایران کے جوہری پروگرام پر غیر قانونی حملے کیے. ایران امریکہ مذاکرات کو اسرائیلی حملوں نے متاثر کیا. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس. اقوام متحدہ میں امریکی مندوب ڈورتھی شے نے کہا ہے کہ فضائی حملوں نے ایران کی جوہری ہتھیار بنانے کی صلاحیت کو کم کیا. ایران پر فضائی حملوں نے مؤثر طور پر چھوٹے مقصد کو پورا کیا. تبریز میں ڈرون حملوں کے خلاف ایئر ڈیفنس سسٹم فعال کر دیا گیا. ایرانی ایئر ڈیفنس نے شمالی شہر رشت میں ڈرون کو مار گرایا. اسرائیل کا 2 مشتبہ ایرانی ڈرون سرحد سے باہر روکنے کا دعویٰ. امکان ظاہر کیا کہ یہ ایران کی جانب سے منگل کی صبح لانچ کیے گئے تھے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ بندی کو بچا لیا. حملے کے لیے ایران پہنچنے والے اسرائیلی جنگی جہازوں کو واپس کرا دیا. ٹرمپ کا جنگ بندی کی خلاف ورزی پر ایران اور اسرائیل دونوں سے شدید ناراضی کا اظہار. کہا وہ اسرائیل سے زیادہ ناراض ہیں. انہوں نے جنگ بندی کے لیے 12 گھنٹے کی مہلت دی. اسرائیل نے پہلے گھنٹے میں ہی تمام بم گرا دیے. ٹرمپ نے بتایا کہ وہ ایران میں حکومت کی تبدیلی نہیں چاہتے. اس سے وہاں افراتفری ہو جائے گی. چاہتے ہیں معاملات جلد از جلد پرسکون ہو جائے. پاکستان کا ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم. وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک پر رابطہ. وزیر اعظم شہباز شریف نے امن کی بحالی کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری پر زور دیا. تمام سفارتی فورمز پر ایران کے لیے پاکستان کی حمایت کا اعادہ کیا. صدر پزشکیان نے حالیہ کشیدگی کے دوران پاکستان کے مستقل اور اصولی حمایت پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا. تنازع کے پرامن حل کو فروغ دینے میں پاکستان کے تعمیری کردار کا بھی اعتراف کیا. وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا ٹیلی فونک رابطہ. وزیر اعظم آفس کے اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم نے بھارت سے تمام تنازعات پر بامانی مذاکرات پر آمادگی کا اعادہ کیا. مسئلہ کشمیر، پانی، تجارت اور دہشت گردی جیسے امور پر بات چیت پر زور دیا. پاک بھارت حالیہ کشیدگی پر سعودی حمایت پر شکریہ ادا کیا. گفتگو میں وزیر اعظم نے ایران اسرائیل تنازع کے فوری خاتمے اور مذاکرات سے حل کی حمایت کی. عالمی قوانین اور اقوام متحدہ چارٹر کی پاسداری پر زور دیا. سعودی ولی عہد نے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے یکجہتی پر اظہار تشکر کیا. حالیہ تنازع پر پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا. پاکستان نے مقبوضہ کشمیر کے دریاؤں پر بننے والے رتلے اور کشن گنگا متنازع ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کے خلاف ورلڈ بینک کی کارروائی رکوانے کی بھارتی درخواست کی مخالفت کر دی. بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت نے ورلڈ بینک کے ثالث کو خط لکھ کر کہا کہ بھارت سنتاس معاہدہ معطل کر چکا ہے. اس لیے رتلے اور کشن گنگا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر بھارت کے خلاف ورلڈ بینک کی کارروائی روک دی جائے. بھارتی اخبار کے مطابق ورلڈ بینک کے نیوٹرل ایکسپرٹ نے اس پر پاکستان کا موقف لیا اور پاکستان نے بھارتی درخواست کی مخالفت کر دی. پاکستان کا کہنا ہے کہ دونوں پروجیکٹس انڈس واٹر ٹریٹی کی خلاف ورزی ہے اور پانی کے کم از کم بہاؤ کی شق پوری نہیں کرتے.
वजीर आजम शहबाज शरीफ से चीनी सफीर की मुलाकात। वजीर आजम का कहना था कि सी पैक के जारी मंसूबों के कामयाब निफाज की गर्ज से काम जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। चीन की माली और इक़्तिसादी मदद से पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करने में मदद मिली। ईरान इसराइल जंगबंदी के अमरीकी ऐलान के बाद तेल की आलमी कीमतों में 6% से ज्यादा की कमी। ये पिछले 2 हफ्ते की कम तरीन सतह है। आबनाए हुर्मुज़ के बंद होने का खतरा फिलहाल टलने से ब्रेंट खाम तेल की कीमत गिरकर $67.66 और WTI खाम तेल की कीमत $64.60 फी बैरल हो गई। आलमी स्टॉक्स में भी बेहतरी देखी गई। S&P 500 में 1%, नेस्डेक में 1.3% और जापान के निकाई इंडेक्स में 1.1% इजाफा। यूरोप का स्टॉक्स इंडेक्स कारोबार में 1.3% बढ़ गया। ताहम तेल और गैस के आलमी हसिस में 3% की कमी आई, जबकि सोने की कीमत में भी 1% कमी। ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर आना होगा। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के रहनुमा एक आवाज, कहा यह सफारतकारी का वक्त है। बरतानवी वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक बरतानवी वज़ीर आज़म ने फ्रांस के सदर और जर्मन चांसलर से दी हेग में मुलाकात की। तीनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अमरीकी सदर ट्रंप भी नेटो इजलास में शिरकत के लिए दी हेग पहुंच गए। और गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी। इमदाद के लिए जमा लोगों पर फायरिंग, गोलाबारी। मजीद 25 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। बेघर फलस्तीनियों पर भी बमबारी। मजीद 50 फलस्तीनी शहीद। खान यूनुस में हमास का हमला। 3 इसराइली फौजी हलाक, 15 इसराइली फौजी जख्मी। 2023 के बाद इसराइली हमलों में 56,077 फलस्तीनी शहीद, 1,31,000 से ज्यादा जख्मी। कतर ने गजा जंगबंदी मुज़ाकरात आइंदा 2 रोज में दोबारा शुरू होने की उम्मीद जाहिर कर दी। हमास ने इसराइली जारहियत के मुकम्मल खात्मे की पेशकश पर बातचीत के लिए आमादगी जाहिर कर दी। ईरान का एटमी मराकज की दोबारा तामीर का फैसला। सरबराह ईरानी एटमी एजेंसी का कहना है कि एटमी मराकज पर हमलों की पेशबंदी कर रखी थी। एटमी मराकज में पैदावार और सर्विसेज के खलल दूर करेंगे। दी हेग में तुर्क सदर एर्दोगान की अमरीकी सदर ट्रंप के साथ मुलाकात। तुर्क सदर ने कहा कि अमरीकी कोशिशों से ईरान इसराइल जंगबंदी का खैर मकदम करते हैं। अमरीका के साथ दिफाई ताउन बढ़ाने से दोतरफा तिजारती हजम $100 अरब तक पहुंचने में मदद मिलेगी। तवानाई, सरमायाकारी और दिफा के शोबों में दोतरफा ताउन बढ़ाने के मौके हैं। तुर्क सदारती दफ्तर के मुताबिक तुर्क सदर का गजा में इंसानी बहरान के खात्मे के लिए बातचीत की अहमियत पर जोर। और ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर आना होगा। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के रहनुमा एक आवाज, कहा यह सिफारतकारी का वक्त है। बरतानवी वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक बरतानवी वज़ीर आज़म ने फ्रांस के सदर और जर्मन चांसलर से दी हेग में मुलाकात की। तीनों रहनुमाओं में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल।